یوں تو قدیم یونانی تہذیب کئی ادوار کا مجموعہ ہے، مگر اس ویڈیو میں ہم دو معروف ادوار کے بارے میں بات کریں گے: کلاسیکی دور اور ہیلینسٹک دور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی۔ یونان کی تہذیب کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، جس کا لنک اوپر آ رہا ہوگا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن لازمی دبا دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ تو شروعات کرتے ہیں کلاسیکی دور سے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ 499 قبل مسیح میں فارسی حکمرانی کے تحت ایونین شہر کی ریاستوں نے اپنے فارسی حمایت یافتہ ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ ایتھنز اور ایریٹیریا سے بھیجے گئے فوجیوں کی مدد سے انہوں نے سردیس تک پیش قدمی کی اور فارس کے جوابی حملے سے پیچھے ہٹنے سے پہلے شہر کو جلا دیا۔ بغاوت 494 قبل مسیح تک جاری رہی، جب باغیلونینز کو شکست ہوئی۔ دارا یہ نہیں بھولا تھا کہ ایتھنز نے ایونین بغاوت میں مدد کی تھی، اور 490 قبل مسیح میں اس نے جوابی کارروائی کے لیے ایک آرمڈا اکٹھا کیا۔ اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن ایتھنیوں نے اپنے پلاٹینی اتحادیوں کی مدد سے میراتھن کی لڑائی میں فارسی فوج کو شکست دی، اور فارسی بیڑے نے دم بدل دیا۔ 10 سال بعد دارا کے بیٹے زرکسیز نے دوسرا حملہ کیا۔ شمالی اور وسطی یونان کے شہری ریاستوں نے بغیر کسی مزاحمت کے فارسی افواج کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن 31 یونانی شہر ریاستوں کے اتحاد بشمول ایتھنز اور اسپارٹا نے فارسی حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کرنے کا عزم کیا۔ اسی وقت یونانی سسلی پر ایک کارتھیجین فورس نے حملہ کیا تھا۔ 480 قبل مسیح میں حملے کی پہلی بڑی جنگ تھرموپلائی میں لڑی گئی، جہاں یونانیوں کا ایک چھوٹا سا محافظ دستہ، جس کی قیادت 300 اسپارٹن کر رہے تھے، انہوں نے کئی دنوں تک یونان کے دل کی حفاظت کے لیے ایک اہم پاس رکھا۔ اسی وقت سراکیوز کے ظالم جیولون نے ہمیریا کی جنگ میں کارتھیجینین کے حملے کو شکست دی۔ فارسیوں کو بھی ایتھنیائی بحری فوج نے سلامیس کی جنگ میں اور 479 قبل مسیح میں پلاٹیا کی جنگ میں زمین پر فیصلہ کن طور پر شکست دی تھی۔ ابتدائی طور پر اسپارٹن پوسانیاس کی قیادت میں فارس کے خلاف اتحاد جاری رہا، لیکن 477 قبل مسیح میں ایتھنز اور 460 قبل مسیح تک فارس کو ایجین سے باہر نکال دیا گیا۔ اس طویل مہم کے دوران ڈیلین لیگ آہستہ آہستہ یونانی ریاستوں کے دفاعی اتحاد سے ایتھنز کے سلطنت میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ ایتھنز کی بڑھتی ہوئی بحری طاقت نے لیگ کی دیگر ریاستوں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایتھنز نے 450 قبل مسیح میں فارس کے خلاف اپنی مہمات کو ختم کر دیا۔ جیسے جیسے فارسی سلطنت کے خلاف ایتھنز کی لڑائی ختم ہوئی، ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان تنازع بڑھ گیا۔ ڈیلین لیگ کی طرف سے مالی امداد کی بڑھتی ہوئی ایتھنین طاقت کے بارے میں مشکوک، اسپارٹا نے لیگ کے ہچکچاہٹ والے اراکین کو ایتھینین تسلط کے خلاف بغاوت کرنے میں مدد کی پیشکش کی۔ یہ کشیدگی 462 قبل مسیح میں اس وقت بڑھ گئی تھی جب ایتھنز نے ہیلوٹ بغاوت پر قابو پانے کے لیے اسپارٹا کی مدد کے لیے ایک فورس بھیجی تھی، لیکن اس امداد کو اسپارٹنوں نے مسترد کر دیا تھا۔ 450 کی دہائی میں ایتھنز نے بویوٹیا پر قبضہ کر لیا اور ایجینا اور کورنتھ پر فتوحات حاصل کی، تاہم ایتھنز فیصلہ کن فتح حاصل کرنے میں ناکام رہا، اور 447 میں بویوٹیا کو پھر سے شکست ہوئی۔ ایتھنز اور اسپارٹا نے 446 قبل مسیح کے نصف میں موسم سرما میں 30 سال کے امن پر دستخط کیے،
اور تنازعات کو ختم کیا۔ معاہدے کے باوجود 430 کی دہائی میں اسپارٹا کے ساتھ ایتھنز کے تعلقات ایک بار پھر کم ہو گئے اور 431 قبل مسیح میں پیلیوپونیشین جنگ شروع ہوئی جو کہ 10 سال تک جاری رہی۔ کیلیون اور براسیڈاس کی موت کے بعد دونوں طرف سے جنگ کے سب سے مضبوط حامی ایتھنیائی جنرل نکاس کے ذریعے 421 قبل مسیح میں ایک امن معاہدہ طے پایا، تاہم یہ امن بھی قائم نہ رہا۔ 418 قبل مسیح میں ایتھنز اور آرگوس کی اتحادی افواج کو مانٹینیا میں اسپارٹا کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ 415 میں ایتھنز نے سسلی پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ایک پرجوش بحری مہم کا آغاز کیا۔ یہ مہم سراکیوز کی بندرگاہ پر تباہی کے ساتھ ختم ہوئی، تقریباً پوری فوج ہلاک اور بحری جہاز تباہ ہو گئے۔ سراکیوز میں ایتھنز کی شکست کے فوراً بعد ایتھنز کے لونین اتحادیوں نے ڈیلین لیگ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، جبکہ فارس نے ایک بار پھر اسپارٹن کی طرف یونانی معاملات میں خود کو شامل کرنا شروع کر دیا۔ ابتدائی طور پر ایتھنز کی پوزیشن نسبتاً مضبوط رہی، جس میں 410 میں سائزکس اور 406 میں آرجیونوسی پر اہم فتوحات حاصل ہوئیں۔ تاہم 405 میں اسپارٹن لیزینڈر نے ایگوسپوٹامی کی جنگ میں ایتھنز کو شکست دی اور ایتھنز کی بندرگاہ کی ناکہ بندی کرنا شروع کر دی۔ بھوک کی وجہ سے ایتھنز نے امن کے لیے مقدمہ دائر کیا، اپنے بیڑے کو ہتھیار ڈالنے اور اسپارٹن کی قیادت والی پیلیوپونیشین لیگ میں شامل ہونے پر بھی رضامند ہو گئے۔ یونان اس طرح 4 صدی قبل مسیح میں اسپارٹن کے تسلط کے تحت داخل ہوا، لیکن یہ شروع سے ہی واضح تھا کہ یہ کمزور تھا، اور 395 قبل مسیح تک ایتھنز، آرگوس، تھیبس اور کورنتھ نے خود کو اسپارٹن کے غلبے کو چیلنج کرنے کے قابل محسوس کیا، جس کے نتیجے میں کورنیتھین جنگ ہوئی، جو 395 قبل مسیح سے 387 قبل مسیح تک جاری رہی۔ تعطل کی ایک اور جنگ اسپارٹن کی جانب سے فارسی مداخلت کے خطرے کے بعد جمود کی بحالی کے ساتھ ختم ہوئی۔ اسپارٹن کی بالادستی مزید 16 سال تک جاری رہی، یہاں تک کہ جب تھیبنز پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو 371 قبل مسیح میں اسپارٹن کو لیکٹرا میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد تھیبان کے جنرل ایپامیننڈاس نے تھیبان کی فوجوں کو پیلیوپونیشین میں لے جایا، جس کے بعد دیگر شہر کی ریاستیں اسپارٹن کاز سے منحرف ہو گئیں۔ اس طرح تھیبن میسنیا میں مارچ کرنے اور ہیلوٹ آبادی کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ زمین اور اس کے غلاموں سے محروم اسپارٹا نے دوسرے درجے کی طاقت سے انکار کر دیا۔ اس طرح قائم تھیبان کی بالادستی مختصر مدت کے لیے ہی رہی۔ 362 قبل مسیح میں مانٹینیا کی جنگ میں تھیبس نے اپنے اہم رہنما ایپامیننڈاس اور اپنی زیادہ تر افرادی قوت کو کھو دیا، حالانکہ وہ جنگ میں جیت گئے تھے۔ یونانی دل کی سرزمین کی تھکن فلپ II کی قیادت میں مقدون کے عروج کے ساتھ ہوئی۔ 20 سالوں میں فلپ نے اپنی سلطنت کو متحد کر لیا، ایلیرین قبائل کے خرچ پر اسے شمال اور مغرب میں پھیلایا اور پھر تھیسیلیا اور تھیریس کو فتح کیا۔ اس کی کامیابی مقدونیہ کی فوج میں اس کی اختراعی اصلاحات سے ہوئی۔ فلپ نے جنوبی شہر کی ریاستوں کے معاملات میں بار بار مداخلت کی، جس کا نتیجہ 338 قبل مسیح کے حملے کی صورت میں نکلا۔ 338 قبل مسیح میں چیرونیا کی لڑائی میں تھیبس اور ایتھنز کی اتحادی فوج کو فیصلہ کن طور پر شکست دے کر وہ اسپارٹا کے علاوہ تمام یونان کا اصل حکمران بن گیا۔ اس نے شہر کی اکثریتی ریاستوں کو ہیلینک لیگ میں شامل ہونے پر مجبور کیا، انہیں اپنے ساتھ ملایا اور ان کے درمیان امن قائم کیا۔ اس کے بعد فلپ نے اکیمینیڈ سلطنت کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، لیکن تنازع کے اوائل میں اسے اورسٹس کے پوسنیاس نے قتل کر دیا۔ فلپ کے بیٹے اور جانشین الیگزینڈر، جسے سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے،
اس نے جنگ جاری رکھی۔ مہمات کے ایک غیر مساوی سلسلے میں الیگزینڈر نے فارس کے ڈیریوس III کو شکست دی اور ایکیمینیڈ سلطنت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اسے مقدون سے جوڑ دیا اور اپنے آپ کو عظیم کا لقب دیا۔ 323 قبل مسیح میں جب اسکندر اعظم کی موت ہوئی تو یونانی طاقت اور اثر و رسوخ اپنے عروج پر تھا۔ یہاں کلاسیکی دور کا اختتام ہوا اور ہیلینسٹک دور کا آغاز ہوا۔ ہیلینسٹک دور 323 قبل مسیح اسکندر اعظم کی جنگوں کے اختتام سے لے کر 146 قبل مسیح میں رومن جمہوریہ کے یونان کے ساتھ الحاق کرنے تک جاری رہا۔ اگرچہ رومن حکمرانی کے قیام نے ہیلینسٹک معاشرے اور ثقافت کے تسلسل کو نہیں توڑا تھا، جس میں عیسائیت کی آمد تک بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں کی تھی، لیکن اس نے یونانی سیاسی آزادی کے خاتمے کو نشان زد کیا۔ اسکندر کی موت کے بعد اس کی سلطنت کافی کشمکش کا شکار ہوئی۔ اس کشمکش کے بعد یہ جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی، جس کے نتیجے میں بطلیمیہ سلطنت یعنی مصر اور اس سے ملحقہ شمالی افریقہ، سیلیوسیڈ سلطنت یعنی لیونٹ میسوپوٹیمیا اور فارس، اور اینٹیگونیڈ خاندان مقدونیہ۔ درمیانی عرصے میں یونان کے کتبین اپنی آزادی کا کچھ حصہ واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اسکندر کی فتوحات کے یونانی شہر ریاستوں کے لیے بہت سے نتائج تھے۔ اس نے یونانیوں کے افق کو بہت وسیع کیا، جو مشرق میں نئی یونانی سلطنتوں کی طرف نوجوانوں اور محتوا کانکشی افراد کی مستقل ہجرت کا باعث بنی۔ بہت سے یونانی الیگزینڈریا، انطاکیہ اور بہت سے دوسرے ہیلینسٹک شہروں کی طرف ہجرت کر گئے، جو اسکندر کے دور میں قائم ہوئے۔ موجودہ افغانستان اور پاکستان کے ناموں سے جانے جانے والے خطے میں پہلی صدی قبل مسیح کے آخر تک گریکو بیکٹیرین بادشاہت اور ہند یونانی بادشاہت قائم رہی۔ یونان کے اندر شہری ریاستوں نے خود کو 2 لیگوں میں تشکیل دیا: اچیان لیگ، جس میں تھیبس، کورنتھ اور آرگوس شامل تھے، اور ایٹولین لیگ، جس میں اسپارٹا اور ایتھنز شامل تھے۔ رومن کو فتح کرنے زیادہ تر عرصے یہ لیگیں جنگ میں تھیں، اور یہ اکثر ڈیاڈوچی، جو کہ اسکندر کی سلطنت کی جانشین ریاستیں تھیں، ان کے درمیان تنازعات میں حصہ لیتی تھیں۔ اینٹیگونڈ بادشاہی 3 صدی کے آخر میں رومن ریپبلک کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئی۔ اگرچہ پہلی مقدونیہ کی جنگ بے نتیجہ رہی، لیکن رومیوں نے مخصوص انداز میں مقدون سے اس وقت تک لڑنا جاری رکھا جب تک کہ یہ مکمل طور پر رومن جمہوریہ میں شامل نہ ہو گیا، یعنی 149 قبل مسیح تک۔ مشرق میں سیلیوسیڈ سلطنت دھیرے دھیرے بکھرتی گئی اور 64 قبل مسیح تک برائے نام جاری رہی، جبکہ بطلیمیہ سلطنت مصر میں 30 قبل مسیح تک جاری رہی، جب تک کہ اسے بھی رومیوں نے فتح نہیں کر لیا تھا۔ ایٹولین لیگ یونان میں رومن کی شمولیت سے ہوشیار ہو گئی اور رومن سیلیوسیڈ جنگ میں سیلیوسیڈز کا ساتھ دیا۔ جب رومیوں کو فتح ہوئی تو یہ لیگ مؤثر طریقے سے جمہوریہ میں جذب ہو گئی۔ اگرچہ ایچین لیگ نے ایٹولین لیگ اور میسڈون دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن اسے بھی جلد ہی 146 قبل مسیح میں رومیوں نے شکست دی اور جذب کر لیا، جس سے یونانی آزادی بالکل ختم ہو گئی۔ یہاں پر یونان میں ہیلینسٹک دور ختم ہوا اور رومن دور شروع ہوا۔ یونانی پینسولا یعنی جزیرہ نما حصہ 146 قبل مسیح میں کرنتھ کی جنگ کے بعد یونان کی فتح کے دوران رومی حکمرانی کے تحت آیا۔ مقدونیہ ایک رومن صوبہ بن گیا، جبکہ جنوبی یونان مقدونیہ کے پریفیکٹ کی نگرانی میں آیا۔ تاہم کچھ یونانی قطبین جزوی آزادی کو برقرار رکھنے اور ٹیکس سے بچنے میں کامیاب رہے۔ ایجین جزائر اس علاقے میں 133 قبل مسیح میں شامل کیے گئے تھے۔ ایتھنز اور دیگر یونانی شہروں نے 88 قبل مسیح میں بغاوت کی اور پیننسولا کو رومی جنرل سولا نے کچل دیا۔ رومی خانہ جنگیوں نے زمین کو مزید تباہ کر دیا، یہاں تک کہ اگسٹس نے
27 قبل مسیح میں پیننسولا کو ایچیا کے صوبے کے طور پر منظم کیا۔ یونان رومی سلطنت کا ایک اہم مشرقی صوبہ تھا کیونکہ رومی ثقافت طویل عرصے سے حقیقت میں گریکو رومن تھی۔ یونانی زبان نے مشرق اور اٹلی میں ایک زبان کے طور پر کام کیا اور بہت سے یونانی دانشور جیسے کہ گیلن نے روم میں اپنا زیادہ تر کام انجام دیا۔ یہ تھی دوستو طویل عرصے پر پھیلی یونان کی داستان کا مختصر پس منظر۔ اگلی ویڈیو میں ہم یونان کی 10 اہم شخصیات کے بارے میں بات کریں گے، جیسے سوکریٹس، الیگزینڈر دی گریٹ، پلیٹو، ہومر وغیرہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔